بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ مرد کی 3 عادتیں جو کسی بھی عورت کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہیں: 1 شرمیلا ہونا، 2 عزت کرنے والا اور 3 شریف ہونا۔ اگر پھلوں کو روٹی کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جسم میں خون کی کمی ہو جائے تو سرخ شلجم زیادہ کھائے۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے بندے کی دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ کھجور استعمال کریں۔ ناظرین، 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے: رحمدلی، پرہیزگاری، تہجد کی نماز پڑھنا اور دوسرے کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ اگر جسم کے اعضاء جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کے تلوے سونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سونف کھائیں۔ روزانہ 5 دانے کالی مرچ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کر دیتی ہے اور نظر تیز کرنے میں بھی مفید ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو خالی پیٹ انار کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان رہتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلد ڈل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فرمانے لگے۔ اس مرتبہ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ اس پر میں ہنسنے لگی تھی۔ ناظرین، دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ نمک اور لہسن دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں۔ دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، تمہارے گردے 80 سال خراب نہیں ہوگے۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، تیراکی کرنے، کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے اور پاؤں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈال کر کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لیکوریا کی پرابلم ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ مولی کا رس نکال کر پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے جسم موٹا اور سست ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پھل جائے تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش دانے ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو اور زیتون کا تیل سے چہرے پر مساج کیا کرو۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے
بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ جس سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہو وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دو۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے اور معدے کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کانوں میں زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ صبح ناشتے کے وقت 3 بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بنے ہوئے چنے چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہتی ہے۔ بکری کے تن سے نکلے دودھ کی دار زبان پر لگانے سے منہ کے چالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بند کمرے میں موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہاتے وقت پانی کی بالٹی میں گلاب کی پتیاں ڈال دینے سے ہارش کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورت شادی کے بعد شہوت کی کمی کا شکار ہو اسے روزانہ تھوڑا سا گڑ کھانا چاہیے۔ سوتے وقت ٹانگوں پر چادر ڈالنے سے گھٹنوں کے درد سے حفاظت ہوتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے جتنا ہو سکے سفید چاولوں سے دور رہا کرے۔ نوٹ یا کوئی قیمتی کاغذ پر چئی گر جائے تو نوٹ کو کپڑے والے نیل میں ڈبو کر دھوپ میں خشک کر لیں، نوٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح نہار میں گلاب کی پتیاں کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سینہ اور پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے پیاز کو بکری کے چربی میں پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپھڑوں سے لسدار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جائے گا۔ سیب کا رس پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ یاد رکھے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا عمل خلاف سنت ہے۔ خواتین ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادی بن جائیں ہمیشہ صحت مند رہے گی۔ سردیوں میں بعض افراد کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر لگائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دھوپ میں جانے کی وجہ سے منہ پر کالے داغ پڑ جائے تو لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر رات کو چہرے پر لگا کر سویا کریں اور صبح اٹھ کر صابن سے اچھی طرح دھو لیا کریں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ ناظرین، چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ کالی مرچیں اور بادام پیس کر کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھے انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پھر کے دن جب لوگ نماز میں سب باندھے کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائے اور نماز توڑ دے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر سب کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ ناظرین، اگر ہارش کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو حد الوسع بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ جب آپ کسی پریشانی یا حادثے کا شکار ہو جاؤ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے لازمی کرنا ہے وہ ہے حوصلہ مند بننا۔ فوری ٹینشن لے کر دماغ کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ ہوش سنبھالے اور پھر عملی اقدامات اٹھائے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ادرک کی چائے سینے کی جلن دور کرنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ ادرک کی چائے موٹاپا کم کرنے میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ بالوں کو لمبے اور مضبوط بنانا ہے تو املی رات کو پانی میں بھگو کر رکھے، صبح اس کے پانی سے سر دھوئے، بال لمبے ہو جائیں گے۔ بہترین نتائج کے لیے
اس عمل کو ہفتے میں 2 سے 3 بار کریں۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جائے گا، اس سے رزق کی اہانت بھی ہوتا ہے۔ شام کو ناریل کھانے سے آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہایت بہترین ٹانک ہے۔ ان میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پھٹوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چھیکا چمچ جوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دے یہاں تک کہ پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لے۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کرنے سے دمہ جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی چلا گیا ہو کان اسی طرف جھکا کر چھوٹا سا چھلانگ لگا دے، پانی کان سے نکل جائے گا۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، تمہارے گردے 80 سال تک خراب نہیں ہوگے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کی نازک حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمیوں سے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے، اگر ایسا وقت ہو جائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے بیچ میں دیر تک رہے۔ ناظرین، چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر رات کے وقت کوئی کام کرنی ہو اور نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر آپ کو لیکوریا کی پرابلم ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو۔ کم از کم 40 دن تک ضرور پی لے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس نکال کر پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر بچوں کو پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ چاکلیٹ کھانسی دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے والدین ہیں۔ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی جس کے ساتھ مرضی نیکیاں کرتی پھرے کوئی فائدہ نہیں۔ آج کل کافی سارے لوگ کمر درد میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ چوارے زیادہ کھائیں۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے بھی کمر درد میں افاقہ ہوگا۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اور خوشی ہوتی تو کہتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس کے فضل و احسان سے اچھائیاں تکمیل پاتی ہے۔ اور جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند اور ناگوار ہوتی تو کہتے، الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا اور سانس پھولنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے لبلبہ کی بیماری لگ سکتی ہے۔ شرک نہ قبل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر شرک کی برائی اور اس کے نتائج کو بیان کیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں اس نے میرا غیر کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلا دے، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ شلجم بھوک بڑھاتا ہے، خشک کانسی میں مفید ہے، قبض کشا ہے اور بدن کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائے، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو
یا ذہنی تناؤ ہو تو مالٹے کا جوس پینا شروع کر دے، تکان اتر جائے گی۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو سونے سے پہلے پیشاب نہیں کرتے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ سرسوں کا ساگ زیادہ کھاتے ہیں ان کی جلد چمکیلی اور نرم و ملائم نظر آتی ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ 3 چیزیں اگر روزانہ کھائے تو جلدی دبلے پتلے ہو جائے گی: لیمو، جوائن اور خشک میوجات۔ ناظرین، جو لوگ 8 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں وہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پھل جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش کے چند دانے ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لے۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا نیند اتنی ہی اچھی اور پرسکون آئے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ موسمی اثرات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ موسمی اثرات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیمو نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں میں چہرہ تر و تازہ اور چمک جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ بادام کا لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔